اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایہ رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں پھیلا دی، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں مومنوں کے لیے۔ سمجھا نہیں؟ ایک رحمت کا اثر ہے کہ والدین اپنے بچوں پر مہربان ہیں، بھائی اپنی بہنوں پر مہربان ہیں، دوست پر مہربان ہے، استاد اپنے شاگردوں پر مہربان ہیں، جانور اپنے بچوں پر مہربان ہیں۔ ایک رحمت کا اثر ہے، باقی 99 رحمتیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک نعمت کا اثر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں عزیزو، اندازہ لگائیں۔ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں آج یہ کام کروں گا، نیک کام کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی لکھ دیتے ہیں، نیکی کا کام کر لیا۔ پھر اگر نیکی صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کی تو 10 ایک نیکی 10 کے برابر، پھر بڑھ چڑھ کر ایک نیکی 70 تک چلی جاتی ہے، پھر ایک نیکی جو آپ نے کی 700 نیکیوں تک بڑھ جاتی ہے۔ جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، پھر اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھتے نہیں ہیں، نہیں لکھتے۔ اصول تو یہ ہے نا، قانون تو یہ ہونا چاہیے نا، جس طرح نیکی کا ارادہ بندے نے کیا، نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ بھی لکھ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ سے باز آ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے۔ پھر اگر گناہ کا کام کر لیا، وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، توجہ کریں، گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں ایک ہی گناہ لکھو، ایک ہی گناہ لکھو۔ وہاں اگر یہ کہ نیکی کرتا ہے تو 700 نیکیوں تک بڑھ جاتی ہے۔ یہاں نیک گناہ کا کام بندہ کر لے، ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے تو ایک ہی گناہ۔ کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اندازہ تو لگائیں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، اگر تو روئے زمین تک، جتنی روئے زمین ہے اتنے تم نے گناہ کے کام کیے ہیں، روئے زمین کے برابر تو نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو۔ شرط یہ ہے، اے میرے بندے، تو نے شرک نہ کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ روئے زمین بھر جائے تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ شرط یہ کہ شرک نہ ہو، جو شرط ہے کہ شرک نہ ہو، بس۔ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح، توجہ کی ضرورت ہے عزیزو۔ گزشتہ جمعے پر آپ نے آیت سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا، امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی۔ یاد ہے؟ بتائیں۔ یوم تر المؤمنین، اس دن تو مومنوں کو دیکھے گا کہ پل صراط پر چلیں گے، یاد ہے؟ ان کے آگے نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا، آگے بھی نور، دائیں طرف بھی نور، یاد ہے؟ توجہ کریں نا عزیزو، توجہ، یہی تو میں کہتا ہوں بار بار، آپ توجہ سے بات سنیں، سمجھا نہیں؟
آج کی جو آیت ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو، دوڑو مغفرت کی طرف۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو، دوڑو مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو، اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، ایسی جنت وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ اکبر، خوشخبری تو دیکھیں، جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے، سمجھا نہیں، ایسی جنت متقین کے لیے ہے۔ اب مغفرت کی طرف دوڑو، اس بات پر دھیان دینا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف دوڑو۔ کیا معنی ہے مغفرت کی؟ کہاں دوڑیں، کہاں جلدی کریں؟ حضرت علی المرتضیٰ، سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو تراب، حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی تشریح کی ہے، جلدی کرو فرائض کی طرف، چونا سبحان اللہ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو مغفرت کی طرف۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس کی تشریح کر رہے ہیں، مغفرت کی تشریح کر رہے ہیں کہ فرائض کی طرف جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے نماز کی طرف جلدی کرو، رمضان مبارک کے روزے آئے، روزے رکھنے میں جلدی کرو، سستی نہ کرنا۔ زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیر نہ کرو، حج تمہارے اوپر فرض ہے تو حج کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو فرائض کی طرف۔ یاد کرنا، حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہما، فرمایا جلدی کرو اسلام کی طرف، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی طرف جلدی کرو۔ دو معنی۔ تیسری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کی طرف جلدی کرو۔ یہ نہ کہو کہ بس نماز پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے، نہیں، تکبیر اولیٰ کی طرف جلدی کرو۔ مزے کے ساتھ وضو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تکبیر تحریمہ رکھ چکی ہے، بڑا اجر مل رہا ہے، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ لگاؤ، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ دونوں رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مایوس تھے، کوئی جلسے کا موقع تھا، دستار بندی کا موقع تھا، رش تھی، بہت رش تھی۔ حضرت کیا بات ہو گئی، آپ مایوس ہیں، صدمے سے نہ ڈھالیں، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ 25 سال کے بعد آج تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہے۔ اندازہ کریں کہ 25 سال کے بعد تکبیر تحریمہ امام سے چھوٹ گئی، امام کے ساتھ نہیں لگا سکا میں، تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ چھوٹنے پر اتنا صدمہ ہو رہا ہے عزیزو۔ تو حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو تکبیر اولیٰ کی طرف۔ کتنی معنی ہو گئی؟ 3 معنی ہو گئی۔ ابو العالیہ فرما رہے ہیں ہجرت کی طرف جلدی کرو۔ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں مشرکین کا قبضہ ہے، مشرکین کا ہولڈ ہے، تو وہاں سے آپ ہجرت کریں، سمجھا نہیں؟ جہاں روزگار کا مسئلہ ہے کہ روزگار نہیں ہو رہا تو وہاں سے ہجرت کریں۔ حضرت سعید بن جبیر فرما رہے ہیں کہ طاعت کی طرف جلدی کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی معنی کیا ہے کہ بنا طاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف جلدی کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔
کہ رحم تب ہوگا، تمہارے اوپر رحم تب ہوگا جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اطاعت کرنے والے، جو اطاعت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، کن کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اطاعت کرنے والے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طاعت کی طرف جلدی کرو۔ حضرت عثمان ذی النورین، چونے سبحان اللہ، حضرت عثمان ذی النورین فرما رہے ہیں کہ اخلاص کی طرف جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو اخلاص کی طرف۔ چھوٹا عمل کرے نا، چھوٹا عمل ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے، اگر اخلاص سے کریں گے تو انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گا۔ اگر اخلاص سے کریں گے تو وہ نجات کا سبب بنے گا۔ چھوٹے کاغذ تھا، اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو صاف کیا، چھوٹا عمل ہے نا، صاف کیا، خوشبو لگائی، اوپر رکھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پیارا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے نام کو بلند کر دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا عمل کیا، ایک مسلمان کے قبر پر مٹی ڈالی، ہم تو کہتے ہیں فرض کفایہ ہے بھائی، فرض کفایہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے، مسلمان کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، فقط مٹی ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، چھوٹا عمل کیا نا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت عثمان ذی النورین فرما رہے ہیں اخلاص کی طرف جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اس اخلاص کی طرف جلدی کرو۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں جہاد کی طرف جلدی کرو، کہ دونوں سبحان اللہ، جہاد کی طرف جلدی کرو۔ ان کافروں کا علاج، یہود اور عیسائیوں کا علاج جہاد ہے عزیزو، اور جو جہاد کا انکار کر رہا ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے، جو جہاد کا انکار کر رہا ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کر لو، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلے گا، جو جہاد قیامت تک چلے گا۔ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے طاقت تیار کرو، قرآن ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو مغفرت کی طرف، توجہ کریں عزیزو، میری طرف توجہ ہونی چاہیے آپ کو، آپ کی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو مغفرت کی طرف، دوڑو مغفرت کی طرف، تکبیر اولیٰ کی طرف دوڑو، فرائض کی طرف دوڑو، اخلاص کی طرف دوڑو، سمجھا نہیں؟ ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، کہ دونوں سبحان اللہ، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں متقین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی علمی شخصیت ہے، سمجھا نہیں؟ کسی کو دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ کیسے تمہاری مغفرت ہوئی، مغفرت کیسے ہوئی، کیا کیا تھا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا کہ تو نے ایک دفعہ کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کہا تھا، اللہ، فقط یہ کہا تھا، کروٹ بدلتے ہوئے
آدمی بدلتا ہے، کروٹ بدلتا ہے. اللہ کہا تھا وہ اللہ، وہ ایک تو نے نیکی کی تھی، مجھے یاد کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دیتا. اللہ اکبر. سمجھا نہیں؟ شبلی نعمانی سے پوچھا گیا، شبلی نعمانی کیا لے آئے؟ پتہ ہے تمہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اے شبلی تمہیں پتہ ہے تمہاری مغفرت کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ اخلاص کی وجہ سے، اخلاص عبادت میں اخلاص تھا، اخلاص کی وجہ سے. میں نہیں، اخلاص کی وجہ سے تمہاری مغفرت نہیں ہوئی، عبادت کی وجہ سے تمہاری مغفرت نہیں ہوئی. بغداد کی گلی میں تو گزر رہا تھا، بغداد کی گلیوں میں گزر رہا تھا کہ ایک گلی میں وہ دیوار سے چپکی ہوئی ایک بلی تھی، سردی میں تڑپ رہی تھی. اللہ اکبر. سردی میں تڑپ رہی تھی، تو نے اس کو اٹھا کر اپنے آستین میں اٹھا لیا، اپنی کوٹ میں، اپنی صدری میں، اپنے کمبل میں رکھ لیا، اس کو گرمی پہنچائی. سمجھا نہیں؟ یہ عمل اتنا پیارا لگا، اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی. ورنہ تمہاری نماز کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، عبادت کی وجہ سے تمہاری مغفرت نہیں ہوئی. سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر. پوچھا گیا کہ کیسے، کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ تمہاری مغفرت کیسے ہوئی، کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ حدیث کی کتابیں تھی، میں اٹھا کر جا رہا تھا، کتابیں تھی، توجہ کریں، بارش ہو گئی، قریب کوئی درخت نہیں تھا، جنگل تھا، ان کتابوں کے اوپر میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ کتابیں وہ گیلی نہ ہو جائیں، کتابوں کے اوپر بارش نہ پڑے. اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی. پوری رات میں کتابوں پر جھکا رہا کہ کتاب گیلے نہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی ہے. سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑی شخصیت ہیں عزیزو، حدیث کے امام ہیں. فرمایا کس وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو مغفرت کی طرف. کس وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ فرمایا علم کی طلب کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. علم کی طلب کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا، یہ درس میں، تقریر میں، اس نیت سے بیٹھیں کہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ہے، جو قرآن و حدیث کی بات سن کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ علم حاصل ہو جائے. سمجھا نہیں؟ یاد ہے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. کوئی شخص آیا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ شام سے آیا ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہا گیا اتحیات سیکھنے کے لیے آئے ہو. سارے کہہ دو سبحان اللہ. اتحیات سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ ارے بھائی شام سے آئے ہو اتحیات سیکھنے کے لیے؟ یہاں تمہارے رشتہ دار ہیں مدینہ میں؟ رشتہ دار کوئی؟ یا تمہاری کوئی تجارت ہے؟ تجارت ہے تمہاری؟ کوئی واپار دھندا؟ کہ نہیں واپار دھندا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی یہاں اور کوئی کام ہے؟ کہ کوئی کام نہیں. فقط اس وجہ سے آیا ہوں، شام سے سفر کیا ہے، فقط اس وجہ سے آیا ہوں جو اتحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا تھا وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہے کسی میں آج جذبہ ہے، کچھ شوق ہے کہ یار غسل کے فرائض مجھے نہیں آتے، کہ بھائی بیٹھ جاؤں، استاد کے پاس بیٹھ جاؤں، جماعت والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں کہ غسل کے فرائض مجھے یاد ہو جائیں. یار وضو کے فرائض مجھے یاد نہیں ہے، وضو کے فرائض یاد کر لوں، نماز کے فرائض یاد کروں، نماز کی سنتیں یاد کروں. ہے کوئی طلب ہے؟ یہ کب طلب پیدا ہوگی عزیزو؟ کب خیال ہوگا ہمیں یہ؟
اتنا علم فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان عورت کے اوپر علم فرض ہے. کیا مطلب؟ کیا منع؟ ضروری جو باتیں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اس کا سیکھنا فرض ہے. حلال حرام کی تمیز ہو، پاکی اور ناپاکی کی تمیز ہو، اس کا سیکھنا فرض ہے. ایک صحابی، اس کو پتہ چلا پھر شام میں ایک صحابی ہیں، وہ ایک حدیث روایت کر رہے ہیں. شام میں ایک صحابی حدیث روایت کر رہے ہیں. وہ حدیث تو آپ اس کو معلوم تھی، لیکن ڈائریکٹ ان سے سننے کے لیے، توجہ کریں، ڈائریکٹ اس صحابی کے زبان سے سننے کے لیے سفر کر رہا ہے. 1500 میل کا فاصلہ مدینہ سے، کتنا؟ 1500 میل کا فاصلہ. اور وہ سفر تھا، اس وقت کا سفر تھا، کوئی آج کا سفر تو نہیں تھا. وہ جہاں گھر تھا اس کا، گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا. استاد بھائی جس نے پوچھنا ہے، حدیث سنی ہے، وہ میرا استاد ہو گیا. اب استاد کو بلانا بھی نہیں ہے. جو استاد کو بلانا ہے، دروازہ کھٹ گیا، یہ بھی نہیں. وہ دروازے پر بیٹھ گیا. 1500 میل کا فاصلہ کیا ہے. آپ اندازہ کریں ان کے چہرے پر گرد و غبار ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی تھکاوٹ کے آثار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آج کو بھائی ٹرین میں آدمی جائے، اے سی والے ڈبے میں جائے، بھائی پی آئی میں سفر کرے، کراچی سے لاہور، کوئی سفر کے آثار نہیں، وہی کپڑے صاف ہیں. بھائی 1500 میل کا سفر اونٹ کا سفر ہے، گرد و غبار بھی جسم پر ہوگا. دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، بیٹھ جاتا ہے. وہ صحابی اپنی مرضی سے باہر نکلتا ہے. اپنی مرضی سے باہر نکلا، کام کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، پھر بیٹھو، کھانا کھاؤ، کوئی فریش ہو جاؤ. کہ نہیں، کھانا نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، کھانا پینا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سفر کیا ہے علم کی وجہ سے کیا ہے. کھانا بعد میں، پینا بعد میں، فریش ہونا بعد میں. ابھی جو سفر کیا ہے میں نے علم کی وجہ سے کیا ہے. تو وہ صحابی نے فرمایا، توجہ کریں، وہ صحابی نے فرمایا کہ وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، جس کے لیے تم سفر کر کے آئے ہو، وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے لیے مسافت طے کرتا ہے، علم کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. کیا بات ہے عزیز! علم کے لیے آدمی سفر کرے. امام احمد بن حنبل، ایک شخص نکلا، گھر سے نکلا علم کی طلب میں. اللہ اکبر! کیا لوگ تھے عزیزو! ہم چند لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے استاد کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سمجھیں، کوئی حدیث کا علم ہو جائے، سمجھیں کوئی مسئلہ آ جائے، وہ سیکھیں گے. اندازہ کریں، اپنے گھر سے نکلا اور دریا کا سفر تھا. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ سمندر میں طوفان آ گیا. وہ بیڑا تھا، کشتی تھی، پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی، دور کہیں پہنچ گئی. وہ کنارے تک لگ گئی. کسی سے پوچھا بھئی کہاں کا علاقہ ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کہ فلاں علاقہ ہے. کہاں میں؟ مجھے تو بغداد جانا ہے. بغداد علم کا مرکز تھا، مجھے بغداد جانا ہے. بغداد تو دور ہو گیا بھائی، کافی دور ہو گیا. سفر کرتے کرتے ان کو 1 مہینہ لگ گیا. کتنا؟ 1 مہینہ اس کو لگ گیا. بغداد پہنچا. بغداد میں جب پہنچا تو اس وقت جو امام تھا، امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل وہ شخصیت تھی جو بادشاہ نے ان کو نظر بند کر دیا تھا. امام احمد نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے. جو قرآن اللہ کی، اس نے کہا نہیں، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. امام احمد نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. اس کو نظر بند کر دیا گیا. اب وہ جو شخص آیا، بغداد میں آیا، تو امام احمد بن حنبل تو نظر بند ہے، علم کیسے حاصل کرے؟ توجہ کریں، وہ علم کی طلب میں گھر سے نکلا، علم کیسے حاصل کرے؟ اب اس نے کیا کیا، اپنی
اپنی ٹانگوں کو پٹیاں باندھی. چونا سبحان اللہ. اپنی ٹانگوں کو پٹیاں باندھی. کیا منع؟ اپنی ٹانگوں کو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ معذور ہے، معذور بندہ ہے، لنگڑا بندہ ہے. اب وہ لنگڑے کر وہ لاٹھی بھی اٹھائی. جس طرح لنگڑا چلتا ہے، سمجھا، وہ پہاڑ چلتا ہے، ایسے چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کے گھر تک پہنچا. وہ کشتہ ہاتھ میں ہے، وہ کٹورا ہاتھ میں ہے. لوگوں نے کہا کہ فقیر آدمی ہے، فقیر سوالی آدمی ہے. امام احمد بن حنبل کے گھر تک پہنچا تو امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی کہ حضرت میں بھیک مانگنے والا تو نہیں ہوں، لیکن میں علم کی بھیک آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ اچھا ایسا کرو، میرے اوپر تو پابندی ہے، نظر بندی ہے، روزانہ ایک حدیث میں یاد کراتا جاؤں گا اور تم یاد کرتے جانا. علم کی طلب تو دیکھیں عزیزو، گھنٹوں ہم بیٹھ جاتے ہیں ہوٹلوں پر، اپنے یار دوستوں پر بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. کبھی کسی استاد کے ساتھ آدمی بیٹھے، کبھی جماعت کے ساتھ بیٹھے، کوئی حدیث کا علم ہو جائے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یاد آ جائے، غسل کے فرائض یاد آ جائیں، وضو کے فرائض یاد آ جائیں. کریں گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے کہو بھائی، انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسارعوا الی مغفرۃ، توجہ کرو، جلدی کرو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں عزیزو. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجوسی سے ملے کہ بھائی کلمہ پڑھو تو میں کھانا کھلاؤں، کلمہ پڑھو تو میں کھانا کھلاؤں. کہ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا، میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا، تمہارا کھانا کھلاؤں گا، تم کلمہ پڑھو. چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی. سارے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم 70 سال سے اس مجوسی کو میں کھلا رہا ہوں، 70 سال سے کھلا رہا ہوں، اور تو نے شرط عائد کی کہ مسلمان ہو جائے تو کھانا کھلاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے پڑے، مجوسی کے اس کو تلاش کر رہے ہیں. مجوسی کو پکڑا. بھائی یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، سمجھا نہیں؟ 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، اس مجوسی کو کھلا رہا ہوں. تو مجوسی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، تمہارا رب اتنا مہربان ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیزو، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے. ابراہیم بن ادہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، وہ ابراہیم بن ادہم جس نے اپنی حکومت چھوڑ دی، اللہ والا بن گیا تھا. کسی نے اللہ والے نے دعوت کی، بیٹھے ہی تھے، کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ ایک کوا آیا اور کوا نے ایک روٹی اٹھائی، کوے نے ایک روٹی اٹھائی. ابراہیم بن ادہم اس کے پیچھے پڑا، ارے کھانے کا روٹی اٹھائی اور بھاگا، میدانوں میں تھا. بھاگتے امام ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے، ٹیلے کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں. یہ روٹی اٹھا کر وہ اس قیدی شخص جو تھا بندھا ہوا تھا اس کے منہ پہ اوپر رکھ دی. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیزو. ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے کو پسند کرتا ہے، من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو جس نے پسند کیا،
جو سنت پر چلا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کے دور میں، فحاشی اور عریانی کا دور ہے، اس دور میں اگر ایک کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، ایک سنت کو جو زندہ کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزو توجہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، سمجھے نہیں؟ من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، اس کو صلاح کیا ملے گا؟ فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابی کے چند دانے ہیں، داڑھی کے چند دانے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، کافر ہنس رہے ہیں، تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ صاحب دیکھا، آپ نے پھینک دی، آپ نے ان کو نکال کر پھینک دیا، آپ صاحب چلے گئے، سونے کی انگوٹھی اٹھاؤ سونے کی انگوٹھی، کہا کہ جس چیز کو آپ صاحب میں پھینکا ہو، میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اندازہ تو کرے، محبت کا اندازہ تو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کر رہا ہے عزیزو، بارہا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہوگی اس شخص کو جو سنت پر عمل کر رہا ہے۔ 2 باتیں، تیسری بات اور آخری بات، بس بات ختم۔ پہلی 2 باتیں آپ توجہ کریں، سنیں دوبارہ۔ ایک تو سنت پر جو عمل کر رہا ہے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا جو سنت پر عمل کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہوگی، شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بن جائے، محبوب بنے گا جو سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو عزیزو، لباس میں سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر جاتا ہے، رات کو آپ بستر پر چلے گئے نا، اور بستر کو 3 دفعہ آپ نے جھاڑا، چاہے کہ صاف ہے آپ کا بستر، آج ٹھیک ٹھاک ہے، 3 دفعہ جو بستر کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کا، سنت پر آپ آئے، سنت کے طریقے سے آئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس وقت جب آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، جب آپ یہ زبان سے نکال رہے ہیں، اس وقت اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ عزیزو آئی بات سمجھ میں؟ تو کوشش کریں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، جو انشاءاللہ سنت پر اور آخری بات، جو سنت پر استہزاء کرتا ہے عزیزو، سنت والوں کی استہزاء کرتا ہے، وہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، علماء کرام سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے یہ باتیں سنی ہے، جو اللہ والوں پر استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تم ہی جنت میں جاؤ، تم ہی جنت میں جاؤ، تم ہی نمازیں پڑھو۔ جو سنت والوں پر استہزاء کرتا ہے، کو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا عزیز۔ اور سنت والوں سے پیار ہونی چاہیے، جو سنت والوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے عزیزو۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم۔ میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا تو مٹی ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟
ارے تو مٹی، خوشبو کہاں سے آئی؟ کہ میں تو مٹی ہوں، پھولوں سے گزارا کیا ہے، پھولوں کی وجہ سے میں خوشبو آ گئی، میں تو مٹی ہوں، میں تو گناہگار ہوں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، نیک صالح لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، سمجھا نہیں؟ ان کے ساتھ محبت ہو عزیزو، ان کے ساتھ نفرت نہ ہو، ان کے ساتھ عداوت نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کہتے کڑے اور